حدیث قدسی ہے، اللہ عز و جل نے فرمایا ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے، معاذ اللہ۔ آل ساسان اس قوم نے ایران پر حکومت کی ہے، کتنے؟ 1 سال، 10 سال، 20 سال، 100 سال، 200 سال، 1000 سال نہیں، بر مزار ماہ غریباں، نئے چراغے، نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزد، نئے صدائے بلبلے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرید نے آپ سے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیے افضل کون سی جگہ ہے؟ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والعصر، قسم مجھے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ کرتے رہے، وتواصوا بالحق، تواصوا بالحق کرتے رہے، وصیت کرتے رہے حق کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کرتے رہے، وہ کامیاب و کامران۔ ذرا غور کیجئے گا، سورہ عصر، اللہ اکبر، یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ایک چھوٹی صورت، اگر سب سے چھوٹی صورت دیکھی جائے تو وہ سورۃ الکوثر ہے۔ سورۃ الکوثر کے مقابلے میں یہ اس سے تھوڑی سی طویل ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اتنی مختصر سی صورت، یاد رکھیے گا قرآن پاک کی اولین صورتوں میں سے یہ ایک صورت، یعنی اولین صورتیں جو نازل ہوئی نا قرآن پاک کی مکی دور میں، تو ان صورتوں میں سے ایک صورت سورۃ العصر ہے اور سب سے مختصر صورت ہے۔ اور تیسری بات، یہ قرآن پاک کی جامع ترین صورت ہے، ایک طرف مختصر، دوسری جامع ترین، یعنی الفاظ مختصر ہیں لیکن اگر اس کے معانی کے ذخائر کو دیکھا جائے تو وہ ایسے ہے جیسے سمندر ہو، سمندر کو کوزے میں بند کر کے یہ ایک صورت بنا دی، سبحان اللہ۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی جو بات سمجھانی ہے وہ سمندر کے مقابلے میں ہے لیکن ایک کوزے میں ڈال کر اس کو سمجھا دیا گیا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ سورہ عصر کے بارے میں صحابہ کرام علیہم الرضوان سے یہ منقول ہے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، امام فخر الدین رازی نے، امام طبرانی نے اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں کلام کیا۔ امام طبرانی کہتے ہیں مکی دور میں جب دو صحابی آپس میں ملا کرتے تھے، دو صحابہ آپس میں جب ملا کرتے تھے تو فرمایا آپس میں جو ملاقات ہوتی تو فرمایا رخصت ہونے سے پہلے پہلے وہ سورہ عصر کی ایک دوسرے کو تلاوت کر کے سنا دیتے تھے، سورہ عصر کی ایک دوسرے کو تلاوت کر کے سنا دیتے اور اس کے بعد سلام کہتے اور رخصت ہو جاتے۔ فرمایا کہ ایک دوسرے کو ملتے وقت اور رخصت ہونے سے پہلے پہلے سورہ عصر کی تلاوت کیا کرتے۔ یہ صحابہ کا جذبہ دیکھیے ذرا، اللہ اکبر، سورہ عصر کی تلاوت کی جاتی تھی۔ امام شافعی اس سورت کے بارے میں فرماتے ہیں لو تدبر الناس علی ہذہ السورہ لوسعتہم، فرمایا کاش کے لوگ اسی ایک سورت میں غور کر لیں۔ فرمایا پورا قرآن اپنی جگہ، اس کی اہمیت سبحان اللہ، اس سے انکار نہیں ہے، فرمایا مگر لوگ اگر نہ کچھ اور نہ کریں، وہ صرف ایک اسی صورت میں غور کر لیں لوسعتہم، تو فرمایا یہی ایک صورت انہیں دنیا اور آخرت کے لیے کافی وافی ہو جائے گی۔ اس صورت میں وہ اللہ نے معانی کے ذخائر عطا فرما دی ہیں، وہ گوہر نایاب اللہ نے اس صورت میں سمو دیے ہیں۔ فرمایا کہ اگر اس صورت میں غور و فکر کر لو تو فرمایا لوسعتہم، یہی ایک صورت تمہیں کافی ہو جائے۔ مفتی محمد عبدہ نے کہا، مفتی محمد عبدہ وہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اگر قرآن پاک میں کچھ اور نازل نہ ہوتا، صرف یہی ایک صورت آتی قرآن میں، تو فرمایا قرآن پاک کا جو مضمون تھا، جو قرآن پاک کا مقصد تھا وہ پورا ہو جاتا۔ فرمایا اگر صرف یہی ایک صورت آتی، پورا قرآن نہ ہوتا، تو فرمایا یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی اور وافی ہو جاتا۔ یہ ایک صورت کو اللہ عز و جل نے اتنی گہرائی عطا فرمائی ہے لیکن ہم نے کبھی غور بھی نہیں کیا۔ ذرا غور کیجئے گا، والعصر ان الانسان لفی خسر، آج چھوٹے سے چھوٹے بچے کو ماشاءاللہ یہ صورت یاد ہے لیکن ہم نے کبھی اس کی گہرائی میں
جانے کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں کی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، علماء مفسرین فرماتے ہیں اس صورت میں جو اللہ نے تاکیدات کی ہیں وہ اگر غور کر لیا جائے تو ایک ایک مقام پر اللہ نے تاکید فرمائی۔ تاکید میں نے الرٹ کیا ہے حضرت انسان کو۔ والعصر ابتدا میں فرمایا والعصر، یہ واو جو ہے نا، یہ واو ہم اردو میں تو اس کو جو ہے وہ لاحقے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ پچھلے کا ربط اس سے مل جائے، کہ میں لاہور اور ملتان گیا تو واو کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں جو عربی میں واو آ رہی ہے، یہ واو جو ہے اس لاحقے کے لیے نہیں ہے، یہ واو قسم کے معنی میں۔ واو اللہ نے جو فرمایا والعصر، قسم ہے عصر کے وقت کی، اللہ قسم ہے زمانے کی، قسم ہے نماز عصر کی۔ امام فخر الدین رازی نے اس والعصر کے 4 معنی بیان کی، اپنی تفسیر کبیر میں آپ اٹھائیے تو اس میں آپ کو یہ پتہ چلے گا۔ سب سے پہلے تاکید واو، اللہ کا کلام جو ہے اس میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے گا میرا رب کا کلام شک و شبہ سے بالکل بالا تر ہے، جو فرماتا ہے حق فرماتا ہے، بعین ہی سچ فرماتا ہے۔ لیکن اللہ نے بھی قسم اٹھائی والعصر، قسم زمانے کی، وہ اللہ نے قسمیہ اٹھائی کہ یہ انسان جو ہے خبردار ہو جائے۔ آگے پھر فرمایا ان الانسان، یہ انا بھی تاکید کے لیے الرٹ کیا جا رہا ہے، اے حضرت انسان ذرا غور کر، ذرا سنبھل جا، ذرا سن لے توجہ کے ساتھ۔ انا بے شک، الانسان یہ انسان جو ہے، لفی خسر یہ لام جو ہے نا فی کے ساتھ، یہ لام یہ بھی تاکید کا لام، لفی فرمایا کہ یہ انسان جو ہے لفی خسرن یہ خسارے میں ہے۔ خسرن میں جو نکرہ ہے یہ بھی تاکید پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ نقصان صرف جو ہے وہ چند پیسوں کا نقصان نہیں ہے، یہ کروڑوں اربوں کا نقصان ہے جو انسان نقصان کر رہا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم مجھے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں۔ یہ قسم کون اٹھا رہا ہے؟ اللہ اٹھا رہا ہے۔ اور اللہ کس کے بارے میں؟ حضرت انسان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ بے شک انسان جو ہے وہ گھاٹے میں۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے 4 معنی ہیں۔ سب سے پہلا معنی والعصر، عصر سے مراد مطلق زمانہ ہے، یعنی اللہ فرماتا ہے قسم مجھے زمانے کی، یہ انسان خسارے، کیونکہ یہ جو زمانہ ہے نا، زمانہ یہ زمانہ انسان کے خسارے پر گواہ ہے۔ اس زمانے نے انسان کا ایک ایک وقت دیکھا ہے، ایک ایک لمحہ یہ زمانہ دیکھ رہا ہے، یہ عینی شاہد ہے، عینی گواہ ہے۔ لوگ اکثر نا زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ عز و جل نے فرمایا ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے، معاذ اللہ، ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے، مجھے برا بھلا کہتا ہے، اللہ کو معاذ اللہ گالیاں۔ وہ کیسے عرض کی گئی تو حضور سرور دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو انسان زمانے کو برا بھلا کہتا ہے نا، جی یہ زمانہ خراب، یہ زمانہ ایسا ہے، یہ زمانہ ویسا ہے معاذ اللہ، تو اللہ فرماتا ہے زمانے کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ زمانہ تو میں خود ہوتا ہوں۔ فرمایا زمانہ میں خود ہوتا ہوں، زمانے کو برا بھلا مت کہو، یہ زمانہ عینی شاہد ہے، یہ گواہ ہے انسان کے خسارے پر کہ انسان گھاٹے کا سودا کر رہا ہے، یہ انسان ذلت کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ یہ کس طرح اب یہ زمانہ گواہ ہے؟ آپ تاریخ اٹھائیے، ایک قوم گزری ہے جس کا نام تھا آل ساسان۔ آل ساسان، اس قوم نے ایران پر حکومت کی ہے۔ کتنے؟ 1 سال، 10 سال، 20 سال، 100 سال، 200 سال، 1000 سال نہیں، تاریخ اٹھائیے، تاریخ میں یہ بات رقم ہے، آل ساسان نے 3150 سال جو ہے ایران پر حکومت کی۔ لیکن میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، کسی کو آل ساسان کا نام آج تک جو ہے وہ معلوم ہوا ہے؟ کسی نے سنا ہے؟ اور اس کے نسل در نسل 150 حاکم جو ہے وہ اس حکومت پر براجمان رہے ہیں، نسل در نسل حاکم آتے گئے۔ اللہ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم مجھے زمانے کی، یہ انسان گھاٹے میں ہے۔ کیونکہ وہ قوم جو اللہ عز و جل کے نام کو بھلا کر جو مادیت پرستی میں اپنی زندگی برباد کرتی ہے تو اللہ اس کا نام و نشان اسی طرح مٹا دیتا ہے۔ آج تو حکمران 3-5 سال کے لیے آتے ہیں نا، تو یہ قوم تو ایسی گزری ہے کہ جس نے 3150 سال حکمرانی کی ہے، لیکن آج کوئی نام اس کا لینے والا نہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، جس کا طوطی کل بولتا تھا آج اس کا طوطی نہیں بول رہا، آج اس کا کوئی نام لیوا نہیں۔
مشتاق یوسفی نے کیا خوب کہا تھا، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ فرمایا وہ جن کو کہتے تھے نا کہ تیرے بغیر تو ہمارا ایک لمحہ بھی نہیں بسر ہونے والا، تو فرمایا آج پھول مہنگے ہو گئے ہیں، قبریں پرانی ہو گئی، آج کوئی قبر پر جانے والا بھی نہیں ہے۔ لوگوں ذرا دیکھو تو صحیح نا، اور آج وہ ایسی قبریں موجود ہیں۔ میں آپ کو جو ہے لمحہ فکری، آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، آپ لاہور کی طرف جائیے، راوی کنارے کی ایک سمت جو ہے آپ کو جہانگیر کا مقبرہ ملے گا۔ جہانگیر کا مقبرہ، یہ جہانگیر کوئی عام انسان تو نہیں گزرا نا، یہ بر صغیر پاک و ہند کا یہ مطلق العنان بادشاہ گزرا ہے۔ اس کی جو ہے وہ اشارہ ابرو پر جو ہے وہ بر صغیر کی جو ہے تقدیر لکھی جاتی تھی، جس طرح یہ کہہ دیتا تھا اسی طرح ہو جاتا تھا۔ آپ جائیے آج اس کی قبر پر 24 گھنٹے میں کسی لمحے آپ چلے جائیے، وہاں آپ کو کوئی انسان نظر نہیں آئے۔ وہ آج اس کی قبر جو ہے آج مایوسی کی اماجگاہ بن گئی۔ اسی کی بیٹی نے ایک دیوان مخفی لکھا تھا، اور اس نے وہ جو ہے وہ دیوان مخفی جو لکھا اسی کا وہ شعر جو ہے اسی کے باپ کی قبر پر وہ لکھا ہوا ہے۔ بر مزار ماہ غریباں نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزد نئے صدائے بلبلے۔ وہ کہتی ہے کہ بر مزار ماں غریباں، ہم غریبوں کی مزار پر نئے چراغے نئے بلے، نہ کوئی چراغ جلانے والا ہے، نہ کوئی بلبل جو ہے وہ داستان کہنے والی ہے۔ بر مزار ماں غریباں نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزد نئے صدائے بلبلے۔ نہ کوئی پروانہ آتا ہے کہ شمع جلے گی تو پروانہ آئے گا نا، نئے صدائے بلبلے، نہ کوئی یہاں بلبل کی صدا ہوتی ہے۔ کیوں؟ کوئی پھول رکھے گا تو بلبل آئے گی نا۔ بلبل تو تبھی آتی ہے نا جب کوئی پھول اس کے سامنے رکھا جائے۔ تو وہ آج جو ہے وہ مطلقاً جو اعلان بادشاہ گزرا تھا، آج اس کی قبر مایوسی کی اماجگاہ بن گئی۔ آپ کسی لمحے چلے جائیے، آپ کو وہاں کوئی انسان نظر نہیں، چرند پرند بھی نظر نہیں آئیں گے۔ آپ کو جو ہے وہ مکمل مایوسی۔ کیوں؟ جس نے اللہ عز و جل کے حکم کے بغیر جس نے حکومت کی، اللہ عز و جل کی نافرمانی میں جس نے حکومت کی، آج اللہ نے اس کا نام و نشان مٹا دیا۔ اسی لیے قرآن گواہی دے رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ مت یہ کہیے گا کہ اللہ نے حکومت دے دی ہم کامیاب و کامران ہو گئے۔ اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے، قسم زمانے کی، یہ انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے۔ اب یہ راوی کنارے کی ایک سمت کی میں نے آپ کو داستان سنائی ہے، تھوڑا سا آگے چلیے، راوی کنارے کی دوسری سمت آپ جائیے، وہاں بھی ایک مزار آپ کو نظر آئے گا۔ وہاں بھی جو ہے وہ لوہے مزار پر آپ کو وہاں بھی شعر نظر آئے گا، لیکن وہ شعر کیا ہوگا؟ وہ شعر ہوگا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ اے لوگوں ذرا آؤ تو صحیح، آئیے، اللہ نے حقیقت بتلا دی کہ جو اللہ کی نافرمانی میں زندگی بسر کرتا ہے اللہ نام و نشان مٹا دیتا ہے۔ وہاں چرند پرند کیا، وہاں انسان آپ کو نظر نہیں آتے۔ آئیے آپ کو ایسی مزار بھی میں بتاتا ہوں، اور آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں، 24 گھنٹے میں کسی لمحے آپ چلے جائیے، آپ کو اللہ کے اس مرد کلندر کے دربار پر حضرت انسان بھی ملے گا، اور جاندار آپ کو وہاں پرندے بھی ملیں گے، وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہوں گے۔ وہ مزار کسی اور کا نہیں، وہ ہمارے داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویر رحمت اللہ علیہ کا۔ وہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے زندگی بھر اللہ اللہ کا نام لیا، آج اللہ اپنے بندوں کی زبان پر داتا داتا جاری کیے ہوئے ہے۔ تو یہ حقیقت میرے رب نے بتلا دی، یاد رکھنا ان الانسان لفی خسر، یہ انسان جو ہے گھاٹے میں ہے جو مادیت کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ کامیاب کون ہے؟ الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ کیا، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، اور وہ وصیت کرتے رہے حق کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کرتے رہے۔ آج ان کے نام زندہ ہیں، آج ان کی قبروں پر ہر کوئی جانے والا ہے۔ بتائیے جب ہم لاہور جائیں ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پر جائیں؟ ہمارا تو وہاں تک جو ہے وہ دل لگتا ہی نہیں جب لاہور جائیں اور داتا صاحب نہ جائیں۔ کیوں؟
کیا داتا صاحب ہمارے کیا آباء و اجداد میں سے ہوتے ہیں؟ کیا ہم ان کی جو ہے وہ نسل میں سے؟ ہرگز نہیں۔ یہ مرد کلندر کی محبت اللہ نے حضرت انسان کے دل میں پیدا کر دی ہے۔ کیوں؟ میرے رب کا وعدہ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے رہے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب اللہ رحمان ان کی محبت دلوں میں پیدا فرما دے۔ آج ہمارے دل میں محبت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے لگائی ہوئی ہے کہ یہ مرد کلندر اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اس کے دربار پر حاضری دیا کرو، اس کے دربار پر جا کر قرآن کی تلاوت کیا کرو، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے وسیلے سے دعا کیا کرو۔ اللہ اپنے محبوبوں کے وسیلے سے مانگے جانے والی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ تو احباب ذی وقار، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم مجھے زمانے کی، یہ انسان گھاٹے میں ہے۔ اللہ اکبر، گھاٹے میں، انسان خسارے میں۔ اب میں نے آپ کو معنی بیان کیے۔ سب سے پہلا معنی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان فرمایا وہ فرمایا کہ زمانہ ہے۔ دوسرا معنی امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں عصر سے مراد جو ہے وہ وقت عصر ہے، یعنی جب سورج جو ہے مائل بغروب ہوتا ہے اور ہر چیز کا سایہ اصلی جو ہے وہ سایہ اصلی جو ہے وہ دو مثل ہو جاتا ہے، یعنی غروب کی طرف جب جو ہے آفتاب جو ہے وہ چمکنے لگتا ہے، دوڑنے لگتا ہے، بڑھنے لگتا ہے، اور ہر چیز کا سایہ اصلی جو ہے دو گنا ہو جاتا ہے، تو وہ وقت جو ہے وہ وقت عصر ہوتا ہے۔ وہ وقت عصر ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اس وقت عصر کی قسم اٹھائی۔ کیوں؟ وہ وقت عصر جو ہے نا، جب سورج غروب ہونے کے قریب پہنچ گیا تو اب اس کو ٹھہرنے کی کوئی جو ہے وہ مجال نہیں ہے، اب وہ تیزی سے نکلنے والا ہے۔ تو اللہ اسی وقت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے بے شک انسان خسارے میں، انسان گھاٹے میں ہے۔ تیسرا معنی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں والعصر سے مراد، فرمایا کہ نماز عصر ہے۔ والعصر سے مراد اللہ نے نماز عصر کی قسم اٹھائی۔ قسم مجھے نماز عصر کی، یہ انسان گھاٹے میں ہے۔ نماز عصر کی قسم کیوں اٹھائی؟ کیونکہ یہ جو نماز عصر ہے نا، یہ فجر، ظہر، مغرب، عشاء، یہ سب کے درمیان میں آتی ہے۔ فجر اور ظہر، مغرب اور عشاء درمیان میں یہ نماز آتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اے لوگوں نمازوں کی حفاظت کیا کرو، بالخصوص نماز وسطیٰ کی، جو نماز درمیانی نماز ہے نا اس کی حفاظت کرو۔ وہ درمیانی نماز کون سی؟ نماز عصر ہے۔ کیوں؟ مزدور مزدوری پر گیا ہے تو عصر کے وقت اس کی چھٹی ہو رہی ہے۔ آفس میں جو بندہ گیا ہے تو ملازمت کے آف ہونے کا وقت، ڈیوٹی آف ہونے کا وقت وہ عصر کا وقت ہوتا ہے۔ اب اس کو جلدی ہوتی ہے کہ میں نے گھر جانا ہے۔ جو کالجز میں، یونیورسٹیز میں بچے گئے ہیں تو ان کے بھی چھٹی کا وقت جو ہے وہ عصر کے وقت ہوتا ہے۔ تو ہر کوئی جو ہے اب گھر جانے کی جلدی میں ہے تو اکثر کی نماز فوت ہو جاتی ہے۔ اکثر اسی سے جو پنج میں رہ جاتے ہیں کہ ہاں میں ابھی نماز عصر پڑھتا ہوں، اور پتہ نہیں لگتا کہ مغرب کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے نماز عصر کی تاکید کی گئی۔ ایک عورت آئی حضور کی بارگاہ میں، اس نے معاذ اللہ بے شمار جرم کیے ہوئے تھے، اس نے زنا کیا ہوا تھا، اس نے بے شمار، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ایک ایک جرم کی حضور نے اس کی سزا بیان فرمائی۔ اس کی نا حالت اجڑی ہوئی تھی، حالت اس کی جو ہے وہ بالکل غیر تھی، بہت پریشان تھی، نادم تھی، شرمندہ تھی۔ حضور کی بارگاہ میں آئی، میرے آقا نے اس کی بپتا سنی، اس کی ایک ایک بات کا حضور نے جواب دیا۔ اس کے بعد فرمایا جو تو پریشان ہو کے آ رہی تھی نا، تو میں سمجھا کہیں تیری نماز عصر فوت ہو گئی ہے، تو اس لیے اتنی پریشان تھی۔ تو احباب ذی وقار ذرا دیکھیے، اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ نماز عصر جو فوت کر بیٹھتا ہے اس کا اتنا جو ہے وہ وبال جان ہے کہ میرے آقا نے فرمایا یہ تیرے جرم اپنی جگہ، لیکن نماز عصر چھوڑنا اس سے بھی بڑا جرم ہے، جو آج ہم نمازوں کی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ اللہ اکبر۔ آج جمعۃ المبارک میں ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ ابھی آپ کو مجمع نظر آئے گا، جو ہے وہاں تک گیٹ تک آپ کو جو ہے سروں کا سمندر نظر آئے گا، لیکن آپ باقی نمازوں میں آ کر دیکھیں یہ 1 سے 2 صفیں ہوتی ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ لوگ، یہ فرشتے آئے بیٹھے ہیں، یہ کیا کو باہر سے آ جاتے ہیں؟ یہی کے ہیں نا۔ لیکن صاحبان ذی وقار، جس طرح جمعے کی اہمیت ہم نے اپنے دل میں پیدا کی ہے، کاش کہ ہم نے باقی نمازوں کی بھی اہمیت کی ہوتی نا۔ صاحب یہ یاد رکھیے گا، نماز جمعہ کی فضیلت اپنی جگہ، اس کی فضیلت کا انکار نہیں ہے، لیکن نماز پنجگانہ جو ہے وہ فرض اسی طرح ہے جس طرح جو ہے نماز جمعہ آپ پر فرض ہے، آپ پر واجب کیا گیا ہے۔ جس طرح رمضان میں نمازیں آپ پر لازم ہیں، اسی طرح غیر رمضان میں بھی نمازیں اسی طرح لازم ہیں۔ تو ہم یہ اہتمام کیوں نہیں کرتے؟
ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کو لے آئیں، ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں۔ آج مسجدیں ویران ہیں، آج مسجدیں جو ہے رات کے وقت، میرے آقا نے فرمایا جو مسجد ویران ہوتی ہے، جو نمازی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضری نہیں پیش کرتا، تو نماز مسجد جو ہے رات کے وقت جو ہے اللہ کے حضور اس کے لیے بد دعا کرتی ہے، مالک تیرے اس بندے نے مجھے ویران کیا ہوا ہے، تو اے میرے مالک تو اس کے گھر کو بھی ویران کر دے اور اس کی قبر کو بھی ویران کر دے۔ اور احباب ذی وقار یاد رکھیے گا، میرا رب وہ دعا رد کرنے والا نہیں ہے۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ میں نہیں آتا، مجھے ٹائم نہیں ملتا۔ صاحب تجھے اللہ نے بلایا ہی نہیں ہے نا، اللہ نے بلایا کیوں؟ اس گھر کا مالک اللہ ہے نا۔ میں جس گھر کا میں مالک ہوں تو میں اپنے گھر میں اسی کو آنے دوں گا نا جس سے میں محبت کرتا ہوں گا نا۔ ہر ایرے غیرے کو تو میں اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گا نا۔ تو صاحب یہ اللہ کا گھر ہے، اور اگر آپ 5 وقت اللہ کے گھر میں آ جاتے ہیں تو گویا مبارک ہے، اللہ عز و جل نے آپ کو اپنا مقرب بنا لیے، اللہ نے آپ کو اپنا پسندیدہ بندہ فرما لیا ہے۔ گویا اللہ پسند کرتا ہے کہ آپ اس کے گھر میں 5 وقت حاضری پیش کرتے ہیں۔ آگے چلیے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم مجھے نماز عصر کی، یہ انسان خسارے میں۔ چوتھا معنی امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں عصر سے مراد جو ہے وہ زمانہ خاص ہے۔ زمانہ خاص سے مراد فرمایا زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ والعصر گویا اللہ زمانہ مصطفی کی قسم اٹھا رہا ہے، اے محبوب قسم تیرے زمانے کی، یہ انسان گھاٹے میں ہے، یہ انسان نقصان میں ہے، یہ انسان خسارے کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اب اللہ عز و جل نے حضور کے زمانے کی قسم اٹھائی، کہیں اللہ حضور کے مکان کی قسم اٹھاتا ہے، کہیں اللہ حضور کے زمانے کی قسم اٹھاتا ہے۔ مکان کی قسم سورۃ البلد آپ اٹھائیے، لا اقسم بہذا البلد، قسم مجھے اس شہر مکہ کی۔ یہ اب شہر مکہ کی قسم اٹھائی جا رہی، یہ شہر مکہ، یہ مکان کی قسم ہے نا۔ اب جو ہے وہ شہر مکہ کا نام آتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ اللہ قسم اس لیے اٹھا رہا ہے کیونکہ اللہ کا گھر ہوتا ہے، چاہے زمزم ہوتی ہے، بیت اللہ شریف ہے، وہاں مقام جو ہے ملتزم بھی ہے، وہاں چاہے زمزم بھی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، صفا و مروہ بھی ہے، وہاں بے شمار اللہ عز و جل کے وہ مکمل طور پر اللہ عز و جل نے ایسی جگہوں کو بابرکت فرما دیا۔ کہیں اللہ نے اسی لیے اس کی قسم اٹھائی ہے کہ مجھے اس شہر مکہ کی قسم، لیکن اللہ نے خود ہی جواب دے دیا، فرمایا شہر مکہ کی یہ فضیلتیں اپنی جگہ، لیکن میں نے جو قسم اٹھائی ہے وہ اس لیے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب چونکہ یہاں کی فضاؤں نے، یہاں کی ہواؤں نے، اس نے تیرے قدموں کو بوسہ دیا ہے، میں رب اس لیے قسم اٹھا رہا ہوں۔ تو فرمایا محبوب تیرے قدم جو اس زمین پر لگے ہیں اس لیے میں رب اس کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ وہاں مکان کی قسم ہے، یہاں زمان کی قسم ہے۔ والعصر، اے محبوب تیرے زمانے کی قسم، یہ انسان خسارے میں ہے۔ تو یاد رکھیے گا کسی جگہ کو اگر نسبت ہوتی ہے تو مکان کی فضیلت نہیں ہوتی، مکین کی فضیلت ہوتی۔ میرے آقا محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم انور حضور کو جس چیز سے نسبت ہو گئی اللہ نے اس کو فضیلت والا فرما دیا۔ یہ علماء کے درمیان اختلاف ہے، آپ نے اکثر سنا ہوگا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ افضل ہے، بعض کہتے ہیں، بعض عشاق کہتے ہیں مکہ افضل ہے۔ اب کچھ کہتے ہیں مکہ افضل ہے، کچھ کہتے ہیں مدینہ افضل ہے، ہر ایک کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں، کسی کا انکار نہیں ہے۔ لیکن شیخ محقق، اللہ اکبر، شیخ محقق حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بہت خوبصورت جواب دیا، فرمایا اختلاف میں نہ پڑھو، کوئی کہتا ہے مکہ افضل، کوئی کہتا ہے مدینہ افضل۔ فرمایا یارو یاد رکھنا، جب میرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ مکہ میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب میرے آقا مدینے میں چلے گئے تو اب مدینہ افضل ہے۔ میرے آقا نے دعا نہیں فرمائی کہ آپ نے کبھی نہیں سنا؟ میرے آقا جب مدینہ طیبہ میرے آقا ہجرت فرما کے جا رہے تھے تو حضور نے اللہ سے دعا کی تھی، اے میرے مالک مکہ سے 2 گنا برکت میرے مدینے میں فرما دے، اور میرے رب نے وہ مدینے میں برکت فرمائی ہے۔ وہ مدینہ جو غبار تھا، غبار آلود تھا، جو لوگ جاتے تھے بیمار ہو جاتے تھے، اس کی ہوا میں، اس کی مٹی میں بیماری تھی، میرے آقا قدم انور لگنے کی برکت تھی کہ میرے آقا نے فرمایا اب غبار المدینۃ شفاء، اب میرے مدینے کی مٹی میں اللہ نے شفا رکھ دی۔ فرمایا میرے مدینے کی مٹی میں بھی اللہ نے شفا رکھ دی ہے۔ تو یاد رکھیے گا نسبت جو ہے وہ فضیلت جو ہے مکان کی نہیں ہوتی، مکین کی ہوتی ہے، کہ وہ مکین جب جو ہے وہ نسبت دیتا ہے تو اللہ اس جگہ کو نسبت عطا فرما۔ آپ نے احادیث میں سنا ہے، اکثر جو ہے آپ نے یہ بات سن رکھی ہے کہ صف اول کی بڑی فضیلت ہوتی ہے۔ جب جماعت ہم ادا کرتے ہیں نا
تو اکثر لوگوں کی جو ہے یہ کوشش ہوتی ہے صف اول میں ہم کھڑے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یاد رکھنا صف اول کی فضیلت کے بارے میں اگر تمہیں میں یہ بات واضح کر دوں نا تو تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا گریبان پکڑو اور تم لوگ قراندازی قرا ڈالو کہ ہم پہلی صف میں کھڑے ہوں گے، یہ ہم جو ہے قراندازی کرتے ہیں، جس چیز کا نام آئے وہ پہلی صف میں کھڑا ہو۔ حضور نے فرمایا اگر تمہیں فضیلت کا پتہ لگ گیا، لیکن آج میں بہت ہی شرمندگی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آج ہماری مسجدوں میں جب تکبیر اولیٰ کہی جاتی ہے اس وقت صف اولیٰ مکمل ہی نہیں ہوتی، اللہ اکبر، اس وقت صف اولیٰ مکمل بھی نہیں ہوتی، یعنی ہمارے ہاں جو ہے وہ صف اولیٰ کی جو ہے اہمیت ہی ختم ہو گئی، حالانکہ صف اولیٰ کی یہ اہمیت ہے، لیکن وہ صف اولیٰ کی اہمیت جو ہے وہ امام صاحب جس جگہ کھڑے ہوں گے تو ان کے پیچھے جو پہلی صف ہوگی اس کو صف اولیٰ کہتے ہیں، یہ نہیں کہ محراب میں جو سب سے پہلی صف آپ کو نظر آئے گی اس کو صف اولیٰ کہتے ہیں۔ اب امام صاحب اگر مصلی اٹھا کر جو ہے برآمدے میں چلے جائیں تو مجھے بتائے صف اولیٰ اس کو کہا جائے گا؟ ہرگز نہیں، وہ امام جہاں کھڑا ہوگا تو اس کے پیچھے والی صف وہ صف اولیٰ، امام اگر صحن میں چلا جائے تو صف اولیٰ کیا برآمدے میں ہوگی؟ نہیں، صف اولیٰ جہاں امام کھڑا ہوگا اس کے پیچھے والی۔ آج ہم ایرے غیرے ہو کر آج ہم جو ہے وہ چند لفظ پڑھنے والے اگر امام بن جاتے ہیں اور اللہ اتنی فضیلت دے دیتا ہے صف اولیٰ کی، تو مجھے بتائیے جو امام مصطفیٰ ہیں محمد مصطفیٰ تو ان کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا؟ تو میرے آقا جب جس جگہ چلے جائیں تو اللہ نسبت اسی جگہ کو عطا فرما دیتا ہے۔ حضور مکہ میں تھے تو مکہ افضل تھا، میرے آقا مدینے میں ہے تو مدینہ افضل۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے ایک مرید نے آپ سے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیے افضل کون سی جگہ ہے؟ تو حضرت نے برجستہ فرمایا جہاں میرے آقا جلوہ گر ہیں وہی جگہ افضل ہے۔ تو پھر مرید نے اس کے وقت فوراً جو ہے آپ نے پھر سوال کیا مرید نے، تو حضرت پھر جنت کو ہم فضیلت کیوں دیتے ہیں؟ جب افضل جو ہے مدینہ ہے تو پھر جنت کو فضیلت کیوں دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا جنت کو فضیلت اس لیے دیتے ہیں میرے آقا ابھی مدینے میں ہے تو مدینہ افضل ہے، حضور جب جنت میں چلے جائیں گے تو جنت افضل ہوگا، کیوں؟ میرے آقا جس جگہ چلے گئے اسی جگہ کو اللہ نے عظمت عطا فرمائی، ابھی حضور مدینے میں ہے تو مدینہ افضل، اب ہم جنت کو فضیلت نہیں دیتے، جب میرے آقا جنت میں چلے جائیں گے تو وہ جنت افضل ہوگی، کیونکہ نسبت جو ہے حضور کے مجد و شرف سے ہے، حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم انور سے ہے۔ اس وقت یاد رکھیے گا اس کائنات ارض و سماوات میں چاہے عرش و فرش کو آپ ملا لیں، سب سے متبرک جگہ جو ہے اگر کوئی پوچھے کون سی جگہ ہے تو وہ جگہ جہاں میرے آقا کی قبر انور شریف ہے، وہ جگہ زمین کی جس ٹکڑے پر میرے آقا کا جسم انور ہے وہ یاد رکھیے گا وہ زمین و آسمان سے افضل ہے، وہ عرش و کرسی سے ہر چیز سے افضل وہ جگہ ہے جہاں میرے آقا کا جسم انور لگ رہا ہے۔ تو میرے آقا محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ فضیلت عطا فرمائی، اس لیے اللہ نے قسم اٹھائی، فرمایا والعصر، اے محبوب تیرے زمانے کی قسم، یہ انسان گھاٹے میں ہے، یہ انسان نقصان میں ہے۔ انسان کہتا ہے میں تو کوئی گھاٹے میں نہیں، میں تو ترقی کرتا جا رہا ہوں، کل میں گھاس پھونس کے جھونپڑیوں میں رہا کرتا تھا، کل میں پیدل سفر کیا کرتا تھا، آج میرے پاس جو ہے وہ جٹ موجود ہیں، آج میں جو ہے ایئر لائن پہ سفر کرتا ہوں، میں تو کوئی خسارے میں نہیں، میں تو ترقی کرتا جا رہا ہوں۔ تو اللہ نے جواب دیا یہ انسان جو کہہ رہا ہے نا میں ترقی میں ہوں، یہ ترقی اس کی حیوانیت کی ہے، یہ ترقی جو ہے اس کی مادیت کی ہے، اس کی انسانیت رخصت ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے بتائیے پچھلے وقتوں میں کیا انسان کی قدر تھی؟ آج تو بھائی بھائی کا گلا نہیں کاٹ رہا، گھر کو آگ لگی تو کچھ سامان بچا سا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ آج آپ نے نہیں دیکھا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو لوگ وہ جو ہے وہ زیورات نہیں اٹھا رہے ہوتے، لوگ جو ہے وہ مرنے والوں کے جو ہے وہ جیب سے موبائل نہیں زیورات اور پیسے نہیں نکال کے جا رہے ہوتے۔ تو آج انسانیت رخصت ہو گئی، آج حیوانیت کو عروج ہے۔ میرا رب فرما رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ کامیاب کون ہے؟ وہ اللہ نے چار باتیں بتا دی، جو ایمان لایا، اعمال صالحہ کرتا رہا، وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرتا رہا، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کرتا رہا۔